بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یا ضرور عن قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان جو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کتاب اللہ قرآن مجید اور سنت رسول حدیث ہیں۔ قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے فرض سے پہلے 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ سامنے کچھ بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو ساز کے ڈبے سے ہاتھ نکالا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو وادی لملم کہا جاتا ہے، اس کے اندر بچھو ہیں، ان کی جو گردنیں ہیں وہ اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹی ہیں، ان کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، اگر وہ کسی کو ڈنگ مار دے تو ان کا زہر انسان کے اندر 70 سال تک رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ عذاب کس کو دیا جائے گا، یہ بچھو کس کو ڈنگ مارے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، بچھو جب ڈنگ مارے گا تو جسم کٹ کٹ کے گر جائے گا، جڑ جڑ کے گر جائے گا۔